بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تجوید کے ساتھ سورۃ الرحمن سیکھنے کے تیسرے سیکشن کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو تجوید کے ساتھ سورۃ الرحمن یا جتنی چیزیں میں تجوید کے ساتھ سکھاتا ہوں انہماک کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے تجوید نہیں پڑھی، میرا تجوید کا کورس آپ نے کر لیا اور یہ تجوید کا اجرا آپ نے سیکھ لیا، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے معاشرے میں، آپ کے ماحول میں تجوید کے قواعد آپ جیسا آپ سے زیادہ سیکھا ہوا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ 40 میل کی مسافت میں اگر کوئی ایک بندہ بھی ماہر تجوید نہ ہونا تو ساری کی ساری آبادی گناہگار ہوتی ہے۔ آج تو 40 میل کی مسافت نہیں، بڑے دور دور تک لوگ عالم بن جاتے ہیں، لوگ حافظ بن جاتے ہیں، لیکن تجوید کے قواعد کو کوئی نہیں جانتا۔ میں نے تجوید کا مختصر سا کورس کروایا، اب میں اجرا کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ٹائم دیں اس کو، انتہائی توجہ کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، انستطعتم، انستطعتم، ٹھیک ہے، سب سے پہلے سین استعمال ہوا، پھر تا، پھر طا۔ اب یہاں پہ طریقہ آپ کو سکھا دیا جائے گا نا کہ سب سے پہلے سین حروف صفیری میں سے اس کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز کو ہونا ضروری ہے، اور طا کو تا کی طرح نہیں پڑھنا، انستا تا، انستا تا، انستا تا، ٹھیک ہے، انستطعتم، ٹھیک ہے، یا انستطعتم، انستا پہلے طا ہے یا تا ہے، جو بھی ہے آپ کو ایک لفظ کی ادائیگی سین، طا، تا یہ سکھا دیا گیا نا۔ اب پورے قرآن کے اندر کتنے طا، تا، سین کتنی جگہ پہ استعمال ہوا ہے؟ گویا کہ قرآن کریم کے ایک حرف کے اوپر جب کسی ایک لفظ کا تلفظ آپ سیکھ لیتے ہیں نا تو پورے قرآن کے لاکھوں حروف آپ کے درست ہو جاتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک آدھ لائن اس کو دیکھتے ہیں، ایک آدھ لائن کو سمجھتے ہیں، ایک آدھ لائن کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف اس مثال کے طور پر کلو من علیہ فان، کلو کلو، ٹھیک ہے، قاف موٹا یا باریک ہے، یہاں بتا دیا گیا کہ قاف باریک ہے۔ اب پورے قرآن کے اندر کتنے باریک قاف استعمال ہوئے ہیں، کوئی گننے میں آ رہے ہیں؟ جب کوئی ایک تجوید کا کورس سیکھنے کے بعد صرف سورۃ الرحمن آپ تجوید کے ساتھ سیکھ لیں، آپ کے سارے قرآن کی تجوید درست ہو جائے گی۔ انتہائی توجہ کے ساتھ، انتہائی شوق اور انہماک کے ساتھ میں کوئی ٹوٹل 6 سے 7 کلپ بناؤں گا۔ 6-7 کلپوں کا کیا مطلب ہے؟ ٹوٹل 1.25 گھنٹہ، یعنی 15 منٹوں کے کلپ اگر میں سورۃ الرحمن کے بنا رہا ہوں نا اور میں 7 کلپ بناؤں تو یہ 1.25 گھنٹہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ 2 گھنٹے کر لیں۔ 2 گھنٹے نہیں بنتے، تقریباً یہ کوئی 2.25 گھنٹے بنتے ہیں۔ 2.25 گھنٹے آپ تجوید کو دے دیں، 2.25 گھنٹے میرے ان ویڈیو کو کلپ کو دے دیں، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں جس ماحول کے اندر آپ زندہ رہ رہے ہیں نا، آپ سے بہتر تجوید کے قواعد جاننے والا بندہ کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگرچہ کوئی ماہر فن اس ماحول میں موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تجوید کے قواعد آپ انتہائی بہتر طریقے سے سیکھ بھی چکے ہیں اگر آپ نے تجوید کے کورس کر لیے ہیں، اور اگر کورس نہیں کیے، صرف حروف کی ادائیگی آپ سیکھ رہے ہیں، پھر بھی بہت زیادہ بہتر اپنے ماحول کے لوگوں کے اعتبار سے قرآن کریم کے اندر آپ اچھا خاصا فن آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو اچھی خاصی توجہ دیں، انتہائی توجہ کے ساتھ سیکھیں۔ صرف سورۃ الرحمن تجوید کے ساتھ سیکھ لیں۔ اگر آپ کو تجوید سیکھنے کی حسرت ہے نا تو حسرت اور پیاس آپ کی اس صورت کے اندر مجھے امید ہے صرف ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ آپ کی پیاس بھی بجھا دے گی۔ تو آئیے سورۃ الرحمن کو سیکھنے کا آج کے تیسرے سیکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ انتہائی توجہ، انہماک اور شوق کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ سورۃ الرحمن اگر آپ تجوید کے ساتھ سیکھ لیں گے، آپ کے قرآن کریم کے صرف لاکھوں حروف درست نہیں ہو جائیں گے بلکہ وہ لاکھوں حروف کی ادائیگی بھی انشاءاللہ آپ کی بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں سورۃ الرحمن کے تیسرے سیکشن کا آغاز کرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، یہ باریک قاف ہے، اس کو کل موٹے قاف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے،
باریک قاف کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوگی کل من. یہاں پہ آواز کو نون میں روکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جلدی سے پڑھیں گے کیونکہ آگے حروف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے. حروف ہلکی حمزہ ہا عین ہا غین خا ہیں. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ اس نون میں اظہار کریں گے، یعنی نون کو عین سے ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ کل من علیہا فان. علیہا، علیہا اس کو حمزہ اور عین یاد رکھا کریں. اس باریک کاف کو موٹا قاف یا عین کی جگہ حمزہ، یہ حروف کی تبدیلی سے پوری بچنے کی کوشش کیا کریں، اس لیے کہ جب ایک حرف سے دوسرا حرف بدل جائے نا، اس سے معنی کے اندر بہت زیادہ تبدیلی ہوتی ہے، معنی بدل جاتا ہے. کل من علیہا فان، ٹھیک ہے. اگر پہ نون کو ساکن کرنا ہے، نون کو اڑانا نہیں ہے. بعض لوگ فا کے اوپر وقف کر دیتا ہے، نون کو پڑھتے ہی نہیں ہے، علیہا فا، ٹھیک ہے. کل من علیہا فان. وَيَبْقَى، واو کے اندر اونٹ گول ہوں گے، با میں قلقلہ ہوگا، اور اس قاف کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اور باریک کاف نہیں موٹا کاف پڑھیں گے، ٹھیک ہے. موٹا قاف، باریک کاف نہیں ہے. کیسے؟ واو میں اونٹ گول، با میں قلقلہ اور قاف پہ کھڑی زبر. وَيَبْقَى، وَيَبْقَى، ٹھیک ہے. اور جیم میں قلقلہ ہے، واو میں ہونٹ گول ہے. وجہ، وجہ، جیم میں اندر آواز روکیں گے نہیں، جیم کے اندر آواز جاری ہوگی. وجہ، را موٹی، را پہ زبر ہے، ٹھیک ہے. کاف باریک، ٹھیک ہے. وجہ ربک، 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 یہ دونوں درست. را زبر اور قاف نہیں ہے بلکہ کاف ہے، کاف کو باریک پڑھیں گے. ربک، ربک. ذل جلال، یہاں پہ ذال ہے، زا نہیں ہے، اس کو زا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ذل جلال، ذل جلال والاکرام. ول، واو کے اندر اونٹ گول اور کاف باریک، را موٹی. والاکرام. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس ویڈیو میں صرف ایک ہی بار بتا دیتا ہوں، پھر آگے جتنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آ رہا ہے نا، سب کو اسی پہ قیاس کریں گے، ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ، یا کو زیادہ سختی سے فَبِأَيِّ زیادہ سختی نہیں کریں گے، بلکہ یا مشدد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی سختی تاکہ پتہ چلے کہ یہ یا مشدد ہے. فَبِأَيِّ، فَبِأَيِّ، فا اوپر والے، سامنے والے اوپر کے دانت اور نچلے اونٹ کا اندرونی حصہ، یہاں سے فا ادا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَا، الا نہیں ہے، آلَا، آلَا کو پڑھنے کی جو وجہ ہے وہ کھڑی زبر ہے، اور آلَا کے لام کے اوپر یہ دیکھیں یہ الف مد ہے، اوپر مد متصل ہے، جس کو 4 الف کھینچ کر پڑھیں گے. آلاء رب، را موٹی اور کاف باریک. ربکما، تکذی، ذال، زا نہیں ہے، تکذبان، ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یسألو، صاد زا سین، حروف صافیریہ، سیٹی کی سی آواز نکالیں گے، ٹھیک ہے. یسألہ، حمزہ ہے، حمزہ کو صفائی سے پڑھیں گے. یسألہ من فی السماوات، ٹھیک ہے. من، یہاں پہ اخفا ہوگا، یہاں پہ اظہار کیا تھا کیونکہ ما بعد حروف ہلکی تھا، یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے. یسألہ من فی السماء، فی السماء، سین کے اندر حروف صفیریہ میں سے سین ہے. فی السماوات، اوپر کھڑی زبر ہیں، دونوں کو میم اور واو دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. واو کے اندر ہونٹ گول ہے. فی السماوات والارض، والارض، را موٹی، را ساکن اس سے پہلے زبر ہے، اور ضاد اس کو پوری زبان کو اوپر والی دائیں طرف کی جڑوں میں لگانا ہے یا بائیں طرف کی جڑوں میں لگانا ہے، ٹھیک ہے، اوپر والے دانتوں کے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے کے ساتھ ہم ضاد کو ادا کریں گے، اور ضاد کی مشابہت
ضا کے ساتھ ہے نہ کہ دال کے ساتھ ہے. والارض اس طرح نہیں پڑھیں گے. والارض را موٹی ہے اور یہ ضاد ہے. ٹھیک ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم، یہاں پہ کاف باریک ہے اور یومن کے نون تنوین میں اظہار کریں گے کیونکہ مابعد حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے، حمزہ ہا. ٹھیک ہے. تو اس میں اظہار آواز روکیں گے نہیں. یومن نہیں، یومن ہوا فی شأن. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ والا جو الف ہے نا اس کے اندر چھوٹا سا جھٹکا دیں گے ہم. شأن شان نہیں پڑھیں گے اس کو. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان. سین حروف صفیریہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. سنفرغ را کے اوپر پیش ہے، را کو موٹا، غین کو موٹا، سین کے اندر حروف صفیریہ کی آواز ہے اور فا سامنے والا دانت نیچے والا ہوٹھ کا اندرونی حصہ. سنفرغ لکم، ایو زیادہ سختی نہیں کرنی اس کی یا کے اندر. ٹھیک ہے. مشدد ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی سختی ہے. ایوہ الثقلان، ایوہ الثقلان، سا نہیں پڑھنا ہے اس کو، سا ہے. سا اور سین میں بہت فرق ہوتا ہے. ثقلان، ثقلان، لام باریک، لام باریک ہے، کاف باریک نہیں ہے. ٹھیک ہے. کاف موٹا ہے. ثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ٹھیک ہے. یا معشر یہ حمزہ نہیں ہے، عین ہے. عین کو صفائی سے پڑھنا ہے اور یا کو تھوڑا سا کھینچ کے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. یا معشر الجن، نون یہاں پہ مشدد ہے، نون میں غنہ ہوگا. نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے سین آ رہا ہے تو نون کے اندر اخفاء ہوگا. والانس ان استطعتم، سین حروف صفیریہ میں سے ہے تو سین میں سیٹی کی سی آواز دے کے پڑھیں گے. ان استطعتم دیکھے پہلا تا ہے، دوسرا طا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عین ہے. ہم یہ تینوں حروف غلط پڑھتے ہیں. ان استطعتم، پہلا بھی تا، دوسرا بھی تا، تیسرا عین. ہم اس کو بھی حمزہ پڑھتے ہیں حالانکہ یہ حمزہ نہیں ہے، عین ہے. اس کو تا طا عین صفائی سے ان استطعتم. ٹھیک ہے. یہ نون کے اندر اخفاء ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ حروف اخفاء میں سے آگے تا آ رہا ہے اور آگے دیکھیں حروف اخفاء میں سے فا آ رہا ہے تو نون کے اندر بھی آواز روکیں گے، اس نون میں بھی، اور ذال کو نرمی سے ادا کریں گے. ان تنفذوا. ٹھیک ہے. یہاں پہ اظہار ہے، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سمزہ آ رہا ہے. من قاف میں کلکلہ ہے، یہ موٹا قاف ہے. قطب جد میں سے قاف آ رہا ہے، قاف میں کلکلہ ہے. کلکل کی علامت یہ ہوتی ہے کہ قاف، طا، با، جیم، دال، ان حروف میں سے کوئی حرف بھی اگر کسی کلمے کے درمیان میں ساکن ہو کر آ جائیں. دیکھیں اقطار السماوات ایک کلمہ ہے، اس کے اندر حروف ہلکی میں سے موٹا قاف آ گیا نا، اور یہ قاف ساکن بھی ہے تو اب ساکن ہونے کی وجہ سے اس میں کلکلہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس نون میں اظہار کریں گے کیونکہ مابعد حروف ہلکی میں سمزہ آ گیا. من اقطار السماوات. ٹھیک ہے. سین میں سیٹی کی آواز ہے، میم کو اور واو کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. واو میں ہونٹ گول ہوں گے. اقطار السماوات والارض، والارض کے اوپر میں یہاں پہ تشریح کر چکا ہوں. فانفذوا. ٹھیک ہے. یہاں پہ نون میں اخفاء ہے اور ذال کو انتہائی نرمی سے ادا کریں گے. فانفذوا لا تنفذون. ٹھیک ہے. اس میں نون میں اخفاء ہے کیونکہ نون ساکن مابعد حروف اخفاء میں سے فا آ رہا ہے اور اس سین میں سیٹی ہے. لا تنفذون الا بسلطان، بسلطان تا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بسلطان. شاید کو میں پڑھتا ہوں، دھیان سے سنیں. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان استطعتم کی میم میں آواز روکیں گے نہیں بلکہ جلدی سے. ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. لا تنفذون
إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یرسلو را ساکن اس سے پہلے دیکھیں پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے. را کے اوپر زبر آ جائے، را کے اوپر پیش آ جائے، یا را ساکن اس سے پہلے زبر زیر پیش آ جائے، را ہر حالت میں موٹی ہی ہوتی ہے. یرسلو سین میں سیٹی کی سی آواز. یرسلو علیکما علیکما علی، بعض لوگ اس کے لام کے نیچے زیر پڑھتے ہیں علیکما علی علی، لام کے زبر کو واضح کریں علیکما. شواغم شوا شواغم، یہ غا ہے، اس کو غا ہی پڑھیں ذال نہیں، ٹھیک ہے. شواغم، یہ دیکھیں نون مشدد نون مشدد، نون اور میم دونوں میں غنہ ہوگا. کیسے؟ ایک الف کے بقدر آواز کو روکیں گے. شواغم من نار، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں نون تنوین کے بعد آگے واو بھی مشدد آ گئی ہے نا. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد لام را، ٹھیک ہے، نہیں، یا را لام میم واو نون، ان میں سے یعنی حروف یرملون ان سب کا مجموع ہے. یرملون، یا را میم لام واو نون، ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے وہاں ادغام ہوتا ہے. یا نون تنوین کے بعد دیکھیں حروف یرملون میں سے واو آ گیا نا، تو یہاں ادغام کریں گے، یعنی پوری آواز ناک میں چھپے گی. من ناریوں، ٹھیک ہے. ونحاس فلا، ونحاس اخفا کریں گے. اخفا اور غنہ میں یہ فرق ہوتا ہے. یہاں پہ دیکھیں غنہ کیا تھا نا تو پوری آواز ناک میں چھپی تھی، جہاں پہ آدھی آواز ناک میں چھپے گی، ٹھیک ہے. آدھی آواز ناک میں چھپے تو اخفا ہے، پوری آواز ناک میں چھپے تو غنہ ہے. ونحاس فلا تن، ٹھیک ہے، اس نون میں اخفا ہوگا. فلا تنتصرون تنتصرون، ٹھیک ہے. نون کے بعد تا حروف اخفا میں سے تنتسی، یہ سین نہیں ہے یہ صاد ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو صاد ہی پڑھیں گے. ونحاس فلا تنتصرون. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون، ٹھیک ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بس میرے خیال میں یہاں تک کافی ہے، ویڈیو پھر زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. اس سے آگے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک دفعہ آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.